اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں میری جماعت کے عظیم خطیب سرمایہ اہل حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج بلسط قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، آپ کے لیے کھانے اور چائے کا اعلان ہو چکا ہے اور علماء کرام کے خطابات بھی ہو چکے ہیں، اور ہم نے علماء سے یہ مسئلہ سنا ہے، کھانا تیار ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی تو تقریر کیسے ہوگی؟ تو بہرحال اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نماز کا خشوع و خضوع جو ہوتا ہے اس میں فرق آتا ہے، توجہ کھانے کی طرف ہوگی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ شدید بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لو۔ تو یہاں بھی چونکہ خشوع و خضوع کا مسئلہ ہوا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑا جا وقت چند گزارشات عرض کرا۔ آج تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں سینئر نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان محترم مولانا محمد نعیم بٹ صاحب کی عیادت کے لیے ان کے گھر حاضر ہوا، جس وجہ سے تاخیر ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ محترم بٹ صاحب نے ساری زندگی حضرت علامہ شہید کے قریبی ساتھیوں دوستوں میں سے تھے، وہاں سے لے کر آج تک تقریباً 40 سال مسلک کی اور جماعت کی خدمت کی ہے، اور آج وہ بیمار تھے اور بیماری شوگر کی مرض تکلیف اس قدر تھی کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی گئی، جس وجہ سے پوری جماعت ان کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو اپنا درد سمجھتی ہے۔ دعا کریں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے روضۃ الخطباء کے عظیم خطیب مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب اکاڑا سے، وہ شدید بیماری اور تکلیف میں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں شفا بخشے۔ اس اللہ کی زمین پہ سب سے اہم ترین ہستی اور سب سے افضل اعلیٰ ترین ہستی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ان جیسا حسن میں بھی کوئی نہیں اور ان جیسا شان میں بھی کوئی نہیں۔ یقیناً اس اجتماع اندر سارے مسالک کے لوگ موجود ہیں، اہل الحدیث بھی ہیں، دیوبندی ساتھی بھی ہیں، بریلوی بھائی بھی ہیں،
سارے مسالک سے وابستہ لوگ ایسی کانفرنسوں میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ سالانہ ندائے حق کانفرنس ہے، تو لازم بات ہے کہ ہر آنے والے شخص تک حق کی ایک آواز، ایک ندا، ایک پکار، ایک درد جو ہے اس تک پہنچنا چاہیے۔ تو میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ہماری دعوت پہ، ہماری ندا پہ، ہماری آواز پہ، ہمارے پیغام پہ ذرا غور فرمائے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، منہج کیا ہے، دعوت کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہے، ہم بلاتے کس طرف ہے، اس پہ غور کریں۔ اگر بات صحیح محسوس ہو تو آ جائے، ہمارے ساتھ مل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ مل جاؤ، اور اگر ہماری بات درست نہ ہو تو پھر ہماری اصلاح کیجیے، ہماری تربیت کیجیے، ہمیں پیغام دیجیے کہ یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ اور بات درست اور غلط کا معیار جو ہے، جانچنے کا، پرکھنے کا، میزان کا، وہ اللہ کی کتاب ہے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس میزان پہ تولیں، پرکھیں، پڑتال کریں، تحقیق کریں، پوچھیں۔ ہماری بات، ہماری آواز، ہماری دعوت غلط ہو تو ہماری اصلاح کریں، درست ہو تو ہم پیغام دینا چاہیں گے کہ آئے ہماری دعوت پہ لبیک کہیں۔ اس دعوت کے بعد دوسری گزارش کہ جتنی دیر بیٹھے پوری سنجیدگی کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ کہوں گا۔ مسلکی تعصب اور غصے میں کوئی بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو دعوت حق، ندائے حق پہنچانے کی غرض سے صاف ستھری، بغیر لگی لپٹی کے صاف ستھری بات کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ وقت آپ کا میرے پاس امانت ہے۔ قیامت والے دن اس وقت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کروں۔ وہی بات کہوں گا جو حق ہے۔ آپ ہماری بات پہ غور کریں، دعوت پہ غور کریں، اس کو دل میں جگہ دیں، تحقیق کریں، پڑتال کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری کائنات سے، ساری مخلوق سے حسن میں، شان میں سب سے زیادہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہی حسن اچ محبوب جیسا کوئی، توجہ ہے، نہ حسن اچ محبوب جیسا کوئی، نہ ہی شان اچ کوئی محبوب جیسا ہے۔ افضل الخلق آپ ہیں، اشرف الخلق آپ ہیں، ساری مخلوق سے عزت والے آپ ہیں، سبری مخلوق سے خوبصورت آپ ہیں، ساری مخلوق میں سے اعلیٰ افضل اولا بھی کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اتنی قیمتی اثاثہ ہے کہ آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ شان دے کر، سب سے زیادہ حسن دے کر جن لوگوں کے حوالے کیا ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ حدیث ہے کہ اللہ نے پوری مخلوق کے دلوں پہ نگاہ ڈالی تو سب سے پاکیزہ دل جس پہ نگاہ پڑی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنا رسول بنا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ نگاہ ڈالی، جن دلوں کو پسند کیا، چنا، انتخاب کیا، ان کو محبوب کا صحابی بنا دیا۔ سب سے پہلے چنے ہوئے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر محمد مصطفیٰ کے لیے جن کو چنا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام کتنے خوش نصیب ہے جن کو سب سے بڑی امانت اللہ نے ان کے حوالے کر دی۔ اینو جان دو یہ اصل درمیان جو رکاوٹ بن رہا سی، میرا منہ چھوٹا ہے جو نظر نہیں سی آ رہی، یہ بڑے بڑے خطیب لئی
جدا چنگا چہرہ ماشاءاللہ وزنی ہوئے بھاری ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی امانت ہے اور سب سے پیارے ہیں رب کو. رب نے کن کے حوالے کیا؟ صحابہ. کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے رسول ہے، ان کو میں نے چنا ہے، ان جیسا میں نے بنایا کوئی نہیں، اور تم پر میں نے احسان کیا ہے کہ یہ تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس محبوب کی حفاظت کرنی. صحابہ کرام سنبھال لیا. ذرا نبی علیہ السلام کی سار زندگی کو پڑھی. جب آپ یتیم تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے، تو سب سے پہلے اللہ نے محبوب کی حفاظت کے لیے جس گودی کا انتخاب کیا وہ سیدہ آمنہ تھی. سیدہ آمنہ کے بعد رسول اللہ کی پرورش تربیت کے لیے جس گودی کا انتخاب کیا وہ سیدہ حلیمہ تھی. سیدہ حلیمہ نے 5 سال تک رسول پاک کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے. اتنی محبت، اتنا پیار دیا ہے، کتنا اپنے بیٹے کو بھی پیار نہیں دیا، حقیقی کو جتنا مصطفیٰ کو پیار دیا ہے. دن میں آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو سیدہ حلیمہ پیچھے جاتی تھی، کہیں محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے اللہ نے محبوب کی پیارے کی حفاظت نہ کی ہو اور کسی نہ کسی ہستی اور شخصیت کا انتخاب نہ کیا ہو پیغمبر کی حفاظت کے لیے. پھر سیدہ آمنہ کے پاس واپس آئے. سیدہ آمنہ لے کے مدینہ پہنچی، واپس پلٹی تو راستے میں فوت ہو. نبی علیہ السلام حوالے ہو گئے سیدہ ام ایمن کے. سیدہ ام ایمن نے حفاظت کے ساتھ رسول اللہ کو مکہ پہنچا دیا اور آپ کے نگران اور قوام ٹھہرے، ذمہ دار ٹھہرے آپ کے دادا عبد المطلب. دادا نے بڑی حفاظت کی، بڑی محبت دی اور پیار دیا. جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور فرمایا، اے بیٹے ابو طالب، یہ تمہارا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، نگرانی آپ نے کرنی. پھر آپ جانتے ہیں، تاریخ آپ نے پڑھی، سیرت کی کتابیں پڑھی. بڑی اختصار کے ساتھ بات کس طرف لے جانا چاہتا ہوں. ابو طالب کے حوالے ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب نے محبت کی، عقیدت کی، پیار کی، دفاع کا حق ادا کیا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے چچا ابو طالب نے تمہیں بڑے پیار سے پالا پوسا پڑھایا اور حفاظت کی نگرانی کی، حتیٰ کہ آپ نے نبیوں نے کا اعلان کر دیا، پھر بھی وہ آپ کی حفاظت کرتا رہا، اس عہد پہ قائم رہا جو عہد اپنے باپ سے کیا تھا اور نبھایا ہے ابو طالب. کافر کوشش کرتے رہے کہ ابو طالب کا سر پستی ہٹ جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو جائے، لیکن ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ رہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دفاع کا، آپ کے دفاع کا ابو طالب کو، چچا کو فائدہ ہوگا؟ وہ دفاع کرتا رہا، آپ کی حفاظت کرتا رہا، نگرانی کرتا رہا اور کفار سے کہتا رہا کہ جو آنکھ اٹھے گی آنکھ نکال دوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا محمد مصطفیٰ کی طرف ہاتھ کاٹ دوں گا. اتنی بڑی حفاظت کے بعد، دفاع تو بعد، کیا توڑے چاچے نو توڑی اس حفاظت کا کچھ فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا، ہاں میرے چاچے کو فائدہ ضرور پہنچے گا کیونکہ میرا دفاع کرتا رہا، لیکن ایمان نہیں لا سکا، اس وجہ سے سزا تو بھگتے گا، لیکن سب سے ہلکا عذاب میرے چاچے کو ہوگا.
اس لیے کہ انہوں نے میری حفاظت کی، میرے سے محبت کی، عقیدہ درست نہیں تھا، اس وجہ سے عذاب تو ہوگا کہ جوتی آگ کی پہنائی جائے گی، دماغ کھول جائے گا، عذاب تو ہوگا لیکن ہوگا ہلکا۔ اس کا مطلب ہے دفاع رسول کے لیے، حرمت رسول کے لیے جتنا بھی کام کریں، شرک عقیدے میں ہو تو عذاب تو ہوگا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، عذاب تو ہوئے گا دفاع رسول کے لیے۔ تھوڑی توجہ رہے گی تو تمہیں بات سمجھ آمڑی۔ تو حرمت رسول کے لیے، عظمت رسول کے لیے، دفاع رسول کے لیے جتنا بھی کام کر لے، عقیدہ درست نہ ہو توحید تو عذاب تو ہوگا۔ دوبارہ کہتا ہوں شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ آ گئی؟ چلو پہنچ گئے ہو جتنے تو پہنچانا سے۔ چلو جتنا بھی دفاع رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے، حرمت رسول کے لیے جتنے مرضی کام کر لے، عقیدہ درست نہ ہو، عذاب تو ہوگا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ عذاب تو ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سمجھ آئی انہوں نے ایک وجہ آئے گی انشاءاللہ۔ عذاب تے ہوئے گا، اللہ قادر ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ میں نے مشرک کو عذاب ضرور دینا ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جنت حرام ہے اس بندے پر جس کا عقیدہ درست نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے نہ ہو، تو جنازہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اور جنازہ پڑھانے والے اینو کیے جی چلو میں سمجھے وہ ماسک آیا میرے کو۔ چلو نہیں یہ اس دا، ہاں جی یہ سارے میرے واسطے پیدا ہوئے۔ چلو غور کیجئے، جنازہ بڑا نہ ہو، جتنا بھی بڑا ہو، 2 3 4 5 10 بندے نہیں، کروڑوں 2 کروڑ ہوں، 5 کروڑ ہوں، 22 کروڑ ہوں۔ اور یاد رکھیے ایک طرف 22 کروڑ عوام کی جنازے میں ہو اور ایک طرف ایک صحابی رسول جنازے پہ کھڑا ہو، تو 22 کروڑ مل کے بھی صحابی کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنازہ پڑھانے والے رسول اللہ ہو، جنازہ پڑھانے والے رسول اللہ ہو، پیچھے صدیق و عمر عثمان و علی ہو، جنازہ پڑھا بھی دیا ہو۔ پھر غور کیجئے، جنازہ پڑھا بھی دیا ہو، کفن میں قمیض رسول ہو، قبر سے اندر اتارنے سے پہلے رسول اللہ کا لعاب اس کے منہ میں ہو، اور عقیدہ درست نہ ہو، یہ سب کچھ ہو، کلمہ بھی ہو، ساری دفاع بھی ہو، زہری جہاد بھی ہو، سب کچھ ہو، عقیدہ نہ ہو، پھر بھی آواز آتی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ محبوب نبی، اے میرے پیارے، ساری مخلوق سے حسین، ساری مخلوق سے اعلیٰ، آج کے بعد ایسا کوئی مر جائے نا
تو دوبارہ جنازہ تمہیں پڑھانے کی اجازت نہیں، نہ آپ کو نہ آپ کے ماننے والوں کو، مشرکوں کے لیے دعا نہ کیجیے، میرے رب کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی۔ پڑھا ہوا جنازہ واپس، پہنی ہوئی قمیض، کون اس کے آگے بولے جس کو کہا جاتا ہے اللہ صمد۔ عقیدہ درست ہو اور حرمت رسول کے لیے گستاخ رسول کے خلاف نکلے اور مارے اور واپس ہڈی ٹوٹ جائے اور ہڈی پہ پٹی باندھ کے، پنڈلی پہ پٹی باندھ کے واپس آئے اور حضور فرمائے کھول پٹی اور لگائیں لعاب، اسی وقت ہڈی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے جیسے ٹوٹی ہی نہیں، لیکن ایمان درست ہو اور عقیدہ توحید پر ہو تو یہ شان و مرتبہ ہے۔ اور دونوں ٹانگیں نہ ہوں اور حرمت رسول پہ جتنا کام کرے، عقیدہ درست نہ ہو، پیغمبر لعاب نہیں لگاتے، تو انہوں ہجے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ حضور حاضر ناظر تو ہے نا، دیکھ بھی رہے ہیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، اور پھر بھی لعاب نہ لگائیں اور کہیں لنگڑا لنگڑا ہی رہے۔ یا رسول اللہ آپ کی حرمت پہ جا رہا ہے، فرمایا جانے دو، لعاب یہاں نہیں لگ سکتا، یا تو پھر حاضر ناظر نہیں، اور اگر حاضر ناظر ہیں تو پھر لعاب۔ اچھا انہوں میں چھڑ دئیے، چلو اے بھی لاجئے انہوں میں یہ تو سی نا کل مہربانی کر کے نا سپیکر ٹھیک کرے آئے، کل ٹھیک کر لیا جی، ہون تقریر سن لو، جلسے تو اگلے دن سپیکر ٹھیک کریں دے، ایک ہم پہلے دے توجہ فرمائی۔ رسول اللہ دیکھتے رہے دھرنا، مشاہدہ فرماتے رہے، ٹانگیں بھی دیکھیں، لیکن لعاب نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ دور سے پوچھنے والی بات ہے نا، بھئی یا رسول آپ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، ایک بندہ آپ کی حرمت پہ مر رہا ہے تو آپ ان کی ٹانگوں پہ لعاب لگا دیں۔ فرمایا جو موعد ہو میں اس کی ٹانگوں پہ لگاتا ہوں، عبداللہ بن عتیق کی ٹانگوں پہ لگایا تھا، ان کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی تھی، ان کی ٹانگوں پہ کیوں نہیں لگایا؟ انما المشرکون توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اپنے دل اور دماغ کو صاف کیجیے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے خیال بھی نہ آئے کہ ہم تنہائی میں بیٹھے بیٹھے خیال بھی نہ آئے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، تصور میں بھی نہ آئے بات، ذہن میں جب بھی خیال آئے کہ میں حق پر، ہو سکتا ہے ہم حق پر نہ ہو، تو اعوذ باللہ پڑھ کے دل پر پھونک مارے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ رب کی زمین پر جسے حق کہا جاتا ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے، اس میں کوئی ابہام، کوئی اشکال والی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ جذباتی بات نہیں۔ قرآن پاک احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ نبی علیہ السلام ابو طالب کے حوالے ہو گئے، ابو طالب نے حفاظت کا حق ادا کیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ سپرد ہو گئے، ابو طالب کی زندگی میں ہی آپ کا نکاح ہوا اور سیدہ خدیجہ کا انتخاب ہوا پیغمبر کی حفاظت کے لیے۔ خدیجہ آگئی، رسول اللہ کو جب بھی تکلیف ہوتی، غم ہوتا، پریشانی ہوتی، مرہم پٹی، محبت، عقیدت کے پھول نچھاور خدیجہ کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ علیہا۔ سیدہ خدیجہ کا ذکر بہت کم ہوا ہے معاشرے میں۔
ازواج مطہرات کا ذکر خیر جاری رہنا چاہیے۔ امی عائشہ کا ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ظالم گروہ ایسا ہے جو امی عائشہ کی صداقت ایمان کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا حق ہے کہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ کی شان بیان کرے، لیکن سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہے جن کا رسول اللہ زندگی بھر بھلا نہیں سکے۔ جہاں عائشہ کو بھی فرما دیا تھا عائشہ محبت پیار اپنی جگہ، لیکن خدیجہ کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ کیا کرے۔ خدیجہ کی خلاف میں کوئی بات جو گھروں میں ہو جاتی ہے نا کوئی بات، فرما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خدیجہ ہی تھی، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کیا کرے جس سے مجھے تکلیف پہنچے۔ خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنا یاد کیوں کرتے ہیں خدیجہ کو؟ فرمایا تو نہیں جانتی جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ میرے ذات پر نبوت پر ایمان لا رہی تھی۔ تو خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پناہ گاہ تھی۔ یہ ایک جملے کی میں تفسیر کر رہا ہوں، علم یجد کا یتیمن، آخری جملہ جو ہے فآوا، کس نے جگہ دی؟ جب بھی آپ کو ضرورت پڑی پناہ کی تو پناہ کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور ذریعہ کس کو بنایا؟ دیکھ لیجئے سیدہ خدیجہ پہلی وہی آئی، وہی جبریل علیہ السلام آئے، آپ پر وہی طاری ہوئی نازل ہوئی۔ آپ کی وہ کیفیت احادیث میں کتب نصاب میں بھی موجود ہے۔ رسول واپس آئے، ذملونی ذملونی دثرونی دثرونی، مجھ پہ کمبل اڑاؤ مجھ پہ کمبل اڑاؤ، میری جان کا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ کون تھی جس نے پہلے دن رسول اللہ کو حوصلہ دیا؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں محبوب، اللہ کی قسم آپ جیسے لوگوں کو اللہ کبھی پریشان نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ حوصلہ دے رہی تھی وہ کون تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کا، محبت کا، دفاع کا حق ادا کیا۔ پھر بخار میں لرزے میں رسول اللہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تو سیدہ خدیجہ لے گئی۔ سیدہ خدیجہ نے جب سمجھا کہ میں ایک خاتون ہوں تو میں کس حد تک حفاظت کروں گی؟ ابو طالب دنیا سے جا چکے اور عبد المطلب بھی جا چکے، کون رسول اللہ کے لیے اس کی حفاظت ان کی کون کرے گا؟ میں خاتون ہوں، ایک عورت ہوں، کس حد تک حفاظت کر سکتی ہوں؟ گھر میں تو میں حفاظت کروں گی، باہر کون حفاظت کرے گا؟ جو ذمہ داری آ پڑی ہے رسول اللہ پر، نبوت کی۔ آواز آئی یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے محبوب اٹھئے، چادر اوڑھ کے لیٹنے کے لیے تو آپ کو نہیں بھیجا گیا، آپ اٹھئے ذرا تشریف، اٹھئے چادر چھوڑیے باہر نکلیے، قم فانذر، اٹھئے ڈرائیے اس قوم کو جو جہنم کی طرف لپکی جا رہی ہے۔ قوم، اس قوم کو جہنم کے عذاب سے ذرا بچائیے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچی ہوئی مخلوق ہے، اٹھئے آپ ان کو جہنم سے بچائیے، تبلیغ کیجیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہ کیا۔ یا اللہ میں اکیلا ہوں، یہ کیسے پہنچاؤں گا؟ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ہم بچائیں گے ہم، حفاظت ہمارے ذمہ، تم نکلو۔ یا اللہ پہلے تو میرا بھائی کوئی نہیں، باپ دنیا میں کوئی نہیں، چچا فوت ہو گیا ہے اور میرا دادا فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، میرا تو سکا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، ساتھی بھی کوئی نہیں ہے، مال بھی کوئی نہیں ہے، پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیسے بچوں گا؟ فرما محبوب فآوا، کب چھوڑا ہے ہم نے آپ کو؟ بتاؤ کس کس موقع پہ تمہیں ضرورت پڑی ہماری اور ہم نے چھوڑا ہے آپ کو؟ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ اے محبوب جی من صبح دے وقت دی قسم ہے صبح کے وقت کی، والضحیٰ قسم ہے صبح کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کے اندھیروں کی جب وہ چھا جاتی ہے مجھے اس کی قسم ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا جو ذکر ہے وہ واللیل اذا سجا کے بعد شروع ہوا ہے۔ کیوں؟ پہلے رات کا ذکر کیا، اور رات کے آگے پھر ذکر کس کا آنا چاہیے تھا؟ سورج کا پھر ہی ذکر آنا چاہیے تھا نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ محبوب قسم صبح دے وقت دی، قسم رات دے اندھیری دی، جدوں رات چھا جائے، جدوں پورے زمانے اندر رات چھا گئی سی، کوئی نہیں تھی، نہ غیرت تھی، نہ حمیت تھی، نہ عزت تھی، گناہ ہی گناہ تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ساری دنیا میں رات آ گئی تو روشنی کے لیے محبوب میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے محبوب جی تو انہوں سورج بنا کے بھیجے ہے، روشن بنا کے بھیجے ہے، نور عطا کر کے بھیجے ہے، قرآن دے کے بھیجے ہے، سنت نور نبوت عطا فرمایا ہے۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا محبوب جی تو انہوں سراج منیرہ بنا کے بھیجے ہے، روشن سورج بنا کے بھیجے ہے، اندھیرے مکان لی بھیجے ہے۔ وَيَزَوَانُهُمْ مِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ جڑے اس امت اتے بوجھ پیسن و بوجھ اتارن واسطے بھیجے ہے، جڑے گلے اندر توگ پائے ہوئے سن کئی غلامیاں دے وہ سارے پٹے اتارن واسطے بھیجے ہے، شرک دے تقلید دے سارے پٹے اتارن واسطے محبوب بھیجے ہے، اور کس طرح صاف کرن لی بھیجے ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب جی تبلیغ کرتے جاؤ، ماں میرے اللہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، کس طرح تبلیغ ہوئیں گی؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ محبوب جی اسی تو انہوں لوگاں تو بچاؤں گے۔ فرما کس طرح بچاؤں گے؟ فرما أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا۔ جدوں اساں اس ویلے بچائے جدوں تسی یتیم آئے سو دنیا اندر تو اڈا باپ کوئی نہیں سی، فآوا اساں جگہ عطا فرمائی، تسی دنیا اندر آئے تو اڈا باپ پہلے فوت ہو چکا سی، اسی آمنہ دی گودی عطا فرمائی، آمنہ دی گودی لئی تے حلیمہ دی گودی عطا فرمائی، حلیمہ دی گودی تو بعد پھر آمنہ کل پہنچایا ہے، پھر آمنہ نو اٹھایا تے ایمن عطا فرمائی، ایمن دے نال سردار عبدالمطلب عطا فرمائے، عبدالمطلب نے اٹھایا تے آپ دے چچا ابو طالب عطا فرمائے، ابو طالب نے اٹھایا تے سیدہ خدیجہ دی صورت دے اندر تو اڈی نگرانی حفاظت لئی۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ فرمائی سیدہ خدیجہ نو تو اڈے نال جوڑ دیتا ہے، تو اڈی بیوی دی حیثیت نال، رفیق حیات دی حیثیت نال، تو آڑی حفاظت لی، تو آڑی نگرانی لی، تو آڑی خدمت لی، خدیجہ نو جوڑ دیتا ہے۔
تے جدوں خدیجۃ الکبریٰ دے آخری لمحات آئے نے محبوبہ اساں پھر ایک اور شخصیت دا انتخاب فرمایا ہے. گھر اندر خدیجہ مرم پٹی کرے گی, گھر اندر خدیجہ حفاظت کرے گی, گھر اندر خدیجہ مصطفیٰ دی حفاظت نگرانی کرے گی. جدوں گھر دی چار دیواری جو کہ عورت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورت دی حفاظت دی ذمہ داری گھر اندر ہوندی ہے, اوتے خدیجہ پوری طرح نبھائے گی. فرمایا پار کون حفاظت کرے گا؟ فرمایا قرآن پاک إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. گھر دی حفاظت لئی خدیجہ ہے, باروں حفاظت لئی صدیق عطا کر دیتا ہے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا لم یجدک یتیمن فآوا. فرمایا محبوبہ ہر جناب جتھے بھی ضرورت پڑیے اساں تنوں جگہ عطا فرمائیے, جتھے ضرورت پڑی اساں تواڈی حفاظت فرمائیے. پھر تانوں صدیق عطا کیتا ہے. سیدنا عمر ابھی نہیں آئے, سیدنا عثمان ابھی نہیں آئے, سیدنا علی آئے تو تھے لیکن 10 سال کی عمر بچپنے میں تھے. جس کو رسول کی حفاظت کے لیے چن کے محبوب کے ساتھ جوڑا گیا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک وہ صدیق ہے. اور آج صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے. اعلانیہ کافر کہا ہے ظالموں نے. پہلے سنا کرتے تھے کہ وہ لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں, لیکن ہم کہتے تھے چلو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یار. لیکن آج اس محرم میں تو انتہا ہو گئی. اسلام کی چوٹی کو, اسلام کے سر کو, اسلام کی اساس اور بنیاد کو سیدنا صدیق کو برا کہہ دیا گیا. بتلاؤ پیچھے رہ گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو کچھ نہیں ہوا, نہ کاروبار پہ فرق آیا, نہ معاملات میں فرق آیا. اسی طرح جی رہے ہو جس طرح پہلے جی رہے تھے. مجھے بتاؤ آپ کے پلڑے رہ گیا ہے جب ظالم یہ کہتا ہے کہ صدیق ہی مسلمان نہیں, پھر بتاؤ رب کی زمین پہ مسلمان ہوگا کون؟ اور انشاءاللہ اللہ وقت لائے گا, اس کا بدلہ لیں گے ہم انشاءاللہ لیں گے. لیکن تواڈی سستی میں دس دیئے تواڈی خیال سارا چاولا لے. تسی دسو با تواڈے کیڑی شے پکی چاول تو چائے دسو کو چاول دا جوڑ ہے ایویں خوش بیٹھے ہو وہ بڑی شے ہے کہ ساڑھے واسطے پکی پکا تو ساڑھے واسطے پوچھو کتنا کچھ پکیا ہے. اور اس وقت تک اللہ کی قسم کھانے کوئی جی نہیں چاہتا اور کھانا پکانا بھی نہیں چاہیے اس وقت تک ہمارے لیے اور تمہارے لیے جب تک صدیق کا بدلہ نہ لے لیا جائے. صدیق کو کافر کہا گیا. اب بتلاؤ ہم کیا کریں؟ ہمیں کہتے ہیں چوپ رہو, خاموش رہو, کچھ نہ کہو, کسی کو برا نہ کہو, فرقہ وریت نہ پھیلاؤ, کسی کو برا نہ کہو, کسی کو برا نہ کہو. میں کہتا ہوں وہ صدیق کو کافر کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہو کسی کو برا نہ کہو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اپنا مذہب بیان کرنے کا حق ہے. میں کہتا ہوں تمہیں اپنا مذہب بیان کرنے کا حق ہے, صدیق کو برا کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے. یہ کس نے تمہیں کہا ہے؟ اگر مرزائی بدبخت اٹھ کے کہے کہ میں پاکستانی ہوں, مرزے کی نبوت بیان کرنا میرا حق ہے, تو کیا ان کے اس اصول کو مان لیا جائے؟ جب ان کا یہ ضابطہ یہ بات نہیں مانی جا سکتی تو تمہیں بھی صدیق کو برا کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر ایسا ایک ناسبی بدبخت اٹھے
تم تو رافضی ہو جو صدیق کو برا کہتے ہو. کچھ بدبخت ناسبی بھی ہے جو سیدنا علی کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی توہین و گستاخی کرتے ہیں. کوئی ناسبی اٹھ کے کہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں سیدنا علی کو نہیں مانتا، ان کے خلاف میں بیان کروں گا، تو کیا ایک ناسبی کو حق دیا جا سکتا ہے؟ جب یہ ناسبی کو حق نہیں دیا جا سکتا تو رافضی کو بھی صحابہ کو برا کہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. اگر اس تو کرداروں پہ لعنت، صحابہ کے کرداروں پہ لعنت، صحابہ کے کرداروں پہ لعنت، صحابہ کے کرداروں پہ لعنت. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ایک آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، اور جب تک میری بات سمجھ نہ آئے میں بس نہیں کیا کرتا. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کان کھول کے سن لو. پاکستان کا ایک طبقہ ایک گروہ ایسا ہے جو تمہیں کافر کہتا ہے، اور وہ کہے کہ میں پاکستانی ہوں، مجھے کافر کہنے کا حق ہے، میرا مذہب ہے، میرا عقیدہ ہے. ساری دنیا چیختی ہے، ملک کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرقہ واریت ہے، تم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. وہ کہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، تو تم کیا ان کا پاکستانی ہونے کا یہ حق مان لو گے؟ سارا ملک کہے گا کہ نہیں چپ کرو، یہ نعرہ نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ وہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. جب تمہیں کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے، پاکستانی ہونے کے ناطے کوئی تمہیں کافر مانے تب بھی وہ کافر تمہیں کہہ نہیں سکتا. قانون حرکت میں آتا ہے. تو میں ایوان بالا سے پوچھتا ہوں، جب صدیق کو کافر کہا گیا تو تمہارا قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں تم نے پوچھا کہ صدیق کو کافر جب کہا جا رہا ہے بتلاؤ پیچھے اسلام، دین، شریعت، اور سن لو ہماری عقیدہ. صدیق مسلمان نہیں ہے نا؟ اگر صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر زمین پہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. اور صدیق کا ایمان ہم انشاءاللہ منوائیں گے. پاکستان پنجاب اسمبلی سے یہ قانون پاس ہو چکا کہ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا لازمی ہے. گورنر پنجاب کے دستخط ہونا باقی ہے. وہ جس دن دستخط ہو گیا وہ قانون بن جائے گا. ہمارا مطالبہ ہے اس اجتماع کے ذریعے گورنر پنجاب ہوش کے ناخن لے، صحابہ سے محبت کا دم بھرے اور اس قانون کو دستخط کر کے قانون کا حصہ بنا دے. کیا ٹھیک ہے آپ کی بات؟ کوشش کی ہے بعض علماء نے، اور کوشش کی ہے چودھری پرویز الہی اسمبلی کے ممبر، پنجاب اسمبلی کے سپیکر صاحب، اس پر خاص کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ منظور کروایا ہے. گورنر کے دستخط ہونا بھی باقی ہے. میں کہتا ہوں پرویز الہی صاحب، اس وقت تمہارے اقتدار بھی ہے اور یہ سارا عمران ٹولہ تمہارے ووٹوں پہ کھڑا ہے. اگر تم نیچے سے نکل جاؤ تو یہ دھڑام سے نیچے آ گرے گے. تم ستون دے کے کھڑے ہو، تم مشروط کر دو اپنے اتحاد کو صدیق کے لیے اور کہہ دو کہ اگر یہ اس کو قانون بنا دو تو میں 5 سال تمہیں پورے کروا دوں گا. اگر تم 5 سال نہیں اگلے 10 سال بھی لے لو، باہیں مہنگائی جتھے جائے انہیں تو جانا ہی جانا ہے. اگلے سال 5 بھی لے لو، نواز شریف سے کہہ دیں گے مہربانی کر تم 5 سال اور آرام کر. بیمار تو انجے ہی ہیں جڑی بیماری کسے نظر نہیں آتی. ہمارا سیاسی مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اتحاد و اتفاق بھی ہے مسلم لیگ کے ساتھ، لیکن پھر بھی کہتا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب صدیق کے لیے، عزت حرمت کے لیے یہ دستخط کروا دو. سید ہونے کے ناطے کہتا ہوں اگر تم دستخط کروا دو تمہارے دروازے پہ بیٹھ کے صدیق کی محبت میں تمہارے جوتے پالش کروں گا. ضرور ایک دفعہ آگے تمہارے جوتے ضرور پالش کروں گا کہ تو نے صدیق کی صداقت پہ پیرا دیا ہے. اور اگر یہ قانون نہیں بنے گا تو پھر بھی ہم انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے. اب اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں رہا، ہم یہ قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے.
تسی بھی نال ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں. یہ شرکیہ نعرہ نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں. بعد یہ میرا یار ہے پرانا. اصل کچھ اہل حدیث ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ شرکیہ ہے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ شرکیہ نعرہ نہیں ہے. اللہ تو ہے ہی ہے. اللہ ما فوق الاسباب ہمارے ساتھ اپنی شان کے لائق اور اپنے علم کے لحاظ سے یہ جو مساعد ہوتا ہے یہ تحت الاسباب ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ نے کس پہ جانا ہے؟ واپس کار موٹر سائیکل تے پیدل جانا. چلو یہ لتاں اتنے ہی رکھ کے ٹور جائیں پھر ٹانگیں ساتھ ہی جائیں گی نا. یہ تحت الاسباب ہوتی ہے مدد، یہ جائز ہوتی ہے. تو محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے، ساتھ جو ہوتا ہے نا یہ تحت الاسباب نعرہ ہوتا ہے، مفوق الاسباب نہیں ہوتا. بہرحال انہاں بھی عقیدہ توحیدی محبت اس کے اللہ قبول فرما لے. لیکن توڑے تے توقع علامہ احسان ذری شہید رحمت اللہ علیہ نو یہاں دے سو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ بڑھا گئے تسی اتنے ہی بیٹھے ہو. جد نال تساں کیا نا نعرہ لا کے بعد تسی ودھاؤ تے اسی توڑے نال وہی ودھا گیا تسی اتنے ہی رہے ہو. تو جدوں اسی پھر تمہیں بلائیے گے پھر آؤ گے. پھر مجھے 1,00,000 نوجوان ایسے چاہیے جن کو جب بھی جس وقت کی صدیق کے لیے بلایا جائے تو وہ آ جائے. پکی گل. چلو بیٹھو پھر. وہ 1,00,000 نام لکھانا شروع کر دو. انشاءاللہ شاکر صاحب نام لکھ رہے ہیں تو تسی لکھاؤ. جدھر 1,00,000 پورے ہو گئے نا پھر ٹور پوائیں گے صدیق کے لیے. یہ ان تھوڑی بہادری ہے ہم تمہارے ساتھ. جھوٹا تو نعرہ نہیں سی لایا، وچوں لایا اسی نا، پھر واپس نہیں آنا. پکی گل. چلو. علم یجدک یتیمن، اور انشاءاللہ نکلیں گے ہم انشاءاللہ، اور واپس 5,000 تا لفافہ لے کے نہیں آویں گے انشاءاللہ. تسی ہجے بھی گل کو نہیں سمجھے. علم یجدک یتیمن، علم یجدک یتیمن فآوا. محبوب جی اساں صدیق نتا فرمایا فآوا دی تفسیر اندر فآوا. محبوب جی اساں صدیق تا تانوں فرمایا ہے جدوں تہانوں ضرورت پڑی ہے حفاظت دی کون عطا فرمایا؟ بولو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اس طرح سمجھو نا تو آسانی نال بات سمجھ آئے گی. 13 سال مکی زندگی ہے، 10 سال مدنی زندگی ہے محبوب کی. 13 سالوں میں سارے صحابہ نے اپنی ذات کو بچایا اور اپنی جان کو بچایا. ذات کو بچایا، جان کو بچایا، ایمان کو بچایا اور مدینہ پہنچ گئے. ان کے لیے یہی حکم تھا کہ جان بچاؤ، ایمان بچاؤ. حفاظت کرو جان کی، حفاظت کرو ایمان کی. ظلم سہتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، جان ایمان بچاتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، مارے کھاتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے. ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. یہ صحابہ کی تاریخ ہے. صدیق کے لیے حکم الگ تھا. ایمان بھی بچانا ہے، جان بھی بچانی ہے اور میرے محبوب کو بھی بچانا ہے. یہ انوکھی ڈیوٹی صدیق کی ہے. علم یجدک یتیمن، علم یجدک یتیمن فآوا. محبوب جی اساں تن جگہ عطا فرمائیے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے منتخب فرمایا ہے محبوب دی حفاظت لئی. پھر صدیق نے اس امانت دی حق ادا کیویں کیتا ہے ذرا توجہ فرمانا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث صحیح البخاری اندر آپ نبی علیہ السلام دے گلے پاک اندر کافران نے، مشرکان قریش نے کپڑا پایا انہوں وٹ چڑھا رہے نے محبوب علیہ السلام دا نرم و نازک جسم جس دے بارے سیدنا انس فرماندل کہ اتنا ریشم نرم نہیں سی جتنا میرے محبوب علیہ السلام دا جسم پاک نرم سی. اس نرم و نازک جسم دے ہوتے گلے اندر کپڑا پایا وٹ چڑھا رہے نے. محبوب دا چہرہ پاک سرخ ہو گیا ہے اور کوئی نہیں مکہ مکرمہ اندر آ رہا جیڑا ہے اپنی جان بچا
بچاندہ ہے، اپنا ایمان بچاندہ ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلے آئے کہ میرے محبوب میرے مرشد گلے اندر کپڑا پائے ہوئے آئے اور انہوں نے گسیٹیا جا رہے ہیں مکہ مکرمہ دیا گلی اندر۔ کوئی نہیں نکلا سوائے صدیق، کوئی نہیں آیا سوائے صدیق۔ صدیق پہنچے، محبوب دی حالت کیفیت ویکھ کے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو صحیح البخاری اندر ہے، فرمایا تقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں مار دیو ایسی ہستی نوں جڑے فرما دے نے میرا رب اللہ ہے، کیوں مار دیو؟ کفار نے قریش نے محبوب نو چھوڑ دیتا ہے، صدیق نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ صدیق بے ہوش ہو گئے، گھر والے آئے، حجے مسلمان نہیں اٹھا کے صدیق نو لے گئے۔ محبوب علیہ السلام نو بھی قبیلے والے نے چھڑ دیتا ہے، گھر پہنچایا گیا ہے۔ صدیق گھر پہنچے زخمی حالت اندر، اپنے گھر اندر ہوش آیا ہے، دودھ شہد ملان کے گرم کر کے پلانا چاہیا، گھر والے آنے ہوش اندر آئے۔ پہلا سوال من دسو دوائی نہیں پیاں گا، پہلے دسو میرے محمد کی آل علم یجد کا یتیمن علم یجد کا یتیمن فآوا۔ محبوبہ کیڑا موقع ہے جتے اساں تانوں چھوڑیا ہے، کیڑا موقع ہے جتے تانوں بھلایا گیا ہے، کیڑا موقع ہے جتے تانوں جگہ نہیں عطا فرمائی گئی، وہ کیڑی جگہ ہے جتے اساں تانوں پناہ نہیں عطا فرمائی۔ ایک گودی چو ٹورے ہے، دوسری گودی والے آئے، ایک ہستی وال ٹورے ہے، دوجی ہستی والے آئے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیتا ہے محبوب بات اسی راضی ہو جاؤں گے کہ دے پیچھے فرما وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوبہ ہر آن والا لمحہ جڑا ہے وہ تواڈے واسطے بہتر ہوئے گا، ہر آن والی گھڑی کل نالوں اج نالوں کل بہتر ہوئے گا۔ میرے محبوب تواڈا اج نالوں کل بہتر ہوئے گا، ہر لمحہ تواڈے واسطے بہتر۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، حکم آیا محبوب ہجرت کر کے مدینہ پاک ول چلو۔ محبوب علیہ السلام ہجرت کے لیے تیار ہوئے، کون جائے گا ساتھ؟ علی کو بلایا ہے، فرمایا علی جی محبوب مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں جا رہا ہوں مدینہ پاک، یہ میرے پاس کفار کی امانتیں ہیں، یہ تم سنبھال لو، کفار کو واپس کر کے تم مدینہ آ جانا، میری اور آپ کی ملاقات مدینہ میں ہو جائے گی۔ میری اور آپ کی ملاقات کہاں ہوگی؟ مدینہ۔ کس کو فرمایا؟ علی کو، کہ آپ کی میری ملاقات مدینہ ہو جائے گی۔ اب علی ٹھنڈی بڑھ سکون کی نیند سو گئے کہ کافر آ بھی جائے تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ محبوب فرما گئے آپ کی اور میری ملاقات۔ سو جاؤ علی، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ محبوب فرما گئے تمہاری میری ملاقات مدینے ہو جائے گی۔ اور محبوب دا فرمانا وہی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوب علیہ السلام دا فرمانا معصوم ہے، وہی معصوم ہے جو فرمایا سچ فرمائے۔ تیری میری ملاقات ہے علی مدینہ پاک اندر ہو جائے گی، تو امانتیں سنبھال لے۔ یا رسول اللہ تمہیں کون سنبھالے گا؟ یا رسول اللہ آپ کو پھر کون سنبھالے گا؟ فرما ہمارے لیے جس کو پیدا کیا گیا ہے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ میں جا رہا ہوں صدیق کی طرف، تم صدیق کو برا کہتے رہو گے تو ہم تمہیں برا کہتے رہیں گے، تم صدیق سے پیار نہیں کرو گے تو ہم تم سے پیار نہیں کریں گے، جو تم صدیق کو کہو گے وہی ہم تم کو کہیں گے۔ اگر تم نے کافر کہا تو پھر ہم سے بھی سن لو کہ جو صدیق کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہوتا ہے۔
جو صدیق کو منافق کہتا ہے وہ خود منافق ہوتا ہے، جیسے کہو گے ویسی سنو گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا بدلہ بھی لے گے۔ میں بڑا سوچا بدلہ کیوں لیا جا سکتا، لڑتے تو ہم نہیں، جھگڑتے تو ہم نہیں، گولی والے تو ہم نہیں، ہم تو درود والے ہیں، برود والے تو ہم ہے ہی نہیں، پتہ ہے نا آپ، بدلہ تو لینا ہے پھر بھی انشاءاللہ۔ فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، جیسے کوئی زیادتی کرتا ہے اتنی تو اجازت دی ہے اسلام نے، بدلہ تو لیں گے صدیق کا انشاءاللہ، لیکن ہمارا بدلہ پھر ایسے ہوگا جیسا تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ایسا بندہ مل جائے، بدلہ لینے کے لیے کوئی بندہ مل جائے، کیسا بندہ جس کو ہم برا کہیں اور ان کو تکلیف ہو، توجہ ہے، کوئی یہ ہوئی شخصیت مل جائے، کوئی یہ ہوئی ہستی مل جائے، کوئی یہ ہوئی بندہ مل جائے جنہوں اسی برا کبھیے تے انہوں ہوئے تکلیف، تے پھر انہوں کو پوچھئے با پیارے انہوں برا کبھیے تے کینی تکلیف ہوتی، تو صدیق دا بدلہ ہو جائے گا۔ تو بڑا ڈھونڈا ہے میں نے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جس پر ہمارا ایمان نہ ہو اور ان کا ایمان ہو، اس کو ہم کہیں تھوڑی تکلیف دے۔ بڑا ڈھونڈیا میں، ڈھونڈتے مجھے مل گیا بندہ، انہوں میں سروں لینا ایک دن اس بندے نو، لیکن لینا ہو دن جدے لاکھ بورا ہو گیا تو تسی سارے بیٹھے ہوئے تو پھر لینا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا بڑے تتھے ہو، کدھیں چڑے تو نہیں کھا دے تو میں تو لیتا ہے چڑے کھا کے بیٹھے۔ علم یجد کا یتیمن، علم یجد کا یتیمن فاوا، یہی جیت ہے ان کی، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی ہستی کوئی نہیں جس کو یہ برا کہے، ان کے پاس وہ جس کو بھی برا کہہ لے، ان کا تو مذہب ہی عجیب ہے نا، وہ صدیق کو بھی برا کہتے ہیں، عمر کو بھی برا کہتے ہیں، عثمان کو بھی نہیں مانتے، امی عائشہ کو بھی نہیں مانتے، اما حفصہ کو بھی نہیں مانتے، اور میں کیا کرنا بوائے تو آڑے بھی من اسلام ہونا مومن ہونا تے مسلمان ہونا مذہب میں بھی تو آڑے کو لے آیا ہے، بدبختو ادھنے اسی مسلمان ہم مومن ہم میں کہ کس کو مومن کس کو مانتے ہو، کہنے ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ ویسے تسی مسجد خطیب رکھو نا اپنی مسجد، تو انہیں جی گل سمجھ کو نہیں ہے، تسی اپنی مسجد خطیب رکھو نا تو آپ کو بندہ پوچھے بات سنے مسجد کوئی نوا خطیب آیا ہے کیسا ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، وہ دی بیویاں جڑیاں ایک دو ہیں ساریاں ٹھیک نہیں، مولوی ایسا رکھا ہے ماشاءاللہ بڑا نیک متقی، وہ دی بیٹیاں بھی ٹھیک نہیں، مولوی ایسا رکھا ہے وہ دی سسرال بھی ٹھیک نہیں، مولوی ساڑھا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے وہ دے ساتھی بھی سنگت بھی ٹھیک نہیں، تو اس بندے آخر بچنگا چون کے رکھے آجائے بدبخت اور رافضی، اور تم نے بھی بڑا کلمہ پڑھے رسول کا، جس کی بیویاں بھی ٹھیک نہیں، جس کی بیٹیاں بھی ٹھیک نہیں، جس کے ساتھی بھی ٹھیک نہیں، جس کے دماد بھی ٹھیک نہیں، جس کے سسرال بھی ٹھیک نہیں، لعنت ہے تمہارے مومن ہونے پر، اس کو مانتے ہو رسول جس کے سارے رشتہ دار تمہارے نزدیک ٹھیک نہیں، ہم اس کو رسول مانتے ہیں جس کی سواری کی کوئی گستاخی کرے تب بھی مسلمان نہیں رہتا، ہمارے نزدیک سن لو بات کرو نا میں حضور کے لعاب پاک کی، حضور کے لعاب پاک کی، ہے بندہ لعاب دی گل کرے نا تھوک دی گل کرے بلغم دی بات کرے تو بندہ روٹی شوٹی کھا رہے ہوئے تو بندہ پتہ کی آندہ یار روٹی کھان دے یار ہے کہ جی گل پہ کرنا گندی جی گل پہ کرنا بلغم دی تھوک دی کراہت محسوس ہوتی ہے نا، کسی کی بلغم تھوک کی بات ہو تو کراہت محسوس ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے جب پیغمبر کے لعاب کی بات ہو، جس کے دل میں تھوک مبارک مصطفیٰ کی تھوک کی جب بات آئے لعاب کی بات آئے، جس کے دل میں کراہت آ جائے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، یہ حضور کا ادب ہے، حضور کا احترام ہے، رسول اللہ کی شان ہے، رسول اللہ کا مقام ہے، جن کے لعاب کا ذکر آئے تب بھی زبان میں چاشنی محسوس ہو، کاش وہ لعاب مجھے مل جاتا،
کاش وہ لعاب میں اپنے چہرے پہ مل لیتا، کاش وہ لعاب میرے چہرے پہ ملا جاتا۔ تمہارا کیا مذہب ہے جس میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اتنا لو بہتر تھا تم وہیں رہتے جہاں عبداللہ بن سبا پہلے تھا۔ مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول اللہ کی سارے رشتہ داروں کو تم مانتے نہیں اور کہتے ہو ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم تو رسول اللہ کے گھوڑے کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کی سواریوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جس گدھے پر سوار ہوئی اس گدھے کو بھی گدھا شریف کہتے ہیں، جس خچر پہ سوار ہوئی اس خچر کو بھی شریف کہتے ہیں، جس لاٹھی کو پکڑا اس کو لاٹھی شریف کہتے ہیں، جس لعاب کو آپ کے منہ مبارک سے نکلا اس لعاب کو بھی شریف کہتے ہیں۔ حمام تو پسینے کو شریف کہتے ہیں، مکہ کو شریف کہتے ہیں، مدینہ کو شریف کہتے ہیں، عود شریف کہتے ہیں۔ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ گئے ہر ہر اس جگہ کو شریف مانتے ہیں۔ وہی سار ہوئی جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا۔ تو ہم نے نبی علیہ السلام کی شان کو، مقام کو، عزت کو، عظمت کو کیا سمجھا اور کیا جانا ہے؟ نہ تم رسول اللہ کے صحابہ کو معاف کرتے ہو، نہ حضور کے ساتھیوں کو معاف کرتے ہو، نہ اہل بیت کو معاف کرتے ہو، نہ ازواج مطہرات کو معاف کرتے ہو، نہ زینب، رقیہ، ام کلثوم کو معاف کرتے ہو۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں کہتے ہو یہ کسی اور کی بیٹی ہے، کسی اور کی بیٹی ہے، یہ پچھلے شور سے حضرت خدیجہ لے آئی تھی، یہ اب رسول اللہ کی اپنی بیٹیاں نہیں ہے۔ قیامت کا دن آنے دو، رسول اللہ کی بیٹیوں کے ہاتھ ہوں گے، بدماشو تمہارے گریبان ہوں۔ تم نے جوڑا ہے رسول اللہ سے، ہمیں توڑا ہے تم نے۔ ادعوہم لآبائہم، قرآن کہتا ہے اولاد کو باپ کی طرح منسوب کرو۔ تم نے رسول سے توڑا ہے۔ تم نے کہا ہے رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے، 3 بیٹیوں کا انکار کیا ہے، اور ہمیں کہتے ہو کہ چپ رہو، ہمیں کچھ نہ کہو، تم ہمارے رشتہ دار ہو۔ سن لو، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خونی تعلق کیوں نہ ہو۔ میری دادی تھی اہل حدیث نہیں تھی، اسی مسلک سے وابستہ تھی۔ میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ چلا ہوں بچپن میں دادی کے ساتھ، جب سے ہوش سنبھالے آج تک میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ بخشے، غیرت نہیں مانتی، یہ بھی نہیں کہتا اللہ بخشے۔ کئی بندوں کو بیماری ہوتی ہے، بندہ تو ٹھیک نہیں سی، عقیدہ تو ٹھیک نہیں سی، اللہ بخشے، پھر بخشے کی ہوا، پھر گیا جہاں گیا، پھر بخشے کیا ہوتا ہے؟ اللہ بخشے، پھر کوئی بخشے نہیں، بخشے صرف وہی ہے جو عقیدہ توحید پہ مرے، بس۔ ہماری ساری دوستی رب کے لیے ہے، ہماری ساری دشمنی رب کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کے ساتھ تعلق ہے اللہ کے لیے، جس کے ساتھ دشمنی ہے بولو کس کے لیے؟ اللہ کے۔ جو رب کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا وہ ہے جو صدیق کا غلام ہو، ہمارا وہ ہے جو امیر معاویہ کے پیروں کی خاک کا مقابلہ بھی نہ کرتا اور کہتا ہو امیر معاویہ کے پیروں کے نیچے جو خاک ہے نا، ہم اس خاک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ کہاں صحابی رسول کہاں تم؟ اور اہل حدیثو تم بھی سن لو، تم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو بک بک کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کے خلاف۔ اپنی زبانیں بند کر لو، روک لو، ہر وہ بندہ گمراہ ہے جس کی زبان سے سیدنا امیر معاویہ محفوظ نہیں ہے۔ صحابی رسول ہے بس، اس کے بعد کوئی تعلق کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیکی کی ضرورت ہے، نہ تقوی کی، نہ جتنی چیزیں کہتے ہو نا ہم نیکیاں پڑھیں گے، خوبیاں پڑھیں گے، نمازیں دیکھیں گے، روزے دیکھیں گے، نہیں، یہ ساری چیزیں ثانوی ہے۔ سب سے پہلے چیز ہے محمد مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار۔ جب وہ صحابی ہو گئے ہماری ان سے محبت شروع ہو گئی، ان سے بعض پرس نہیں ہوگی، وہ مغفور ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں، ان سے جتنی بھی چیزیں ہو جائیں رب نے معاف کر کے ان کو جنت کا وارث بنا دیا۔ ہم کون ہیں ان کی سیرت پر بحث کرنے والے؟ ہماری محبت اس لیے ہے کہ انہیں محمد کے چہرے کا دیدار کیا۔ سن لے وہ سارے کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء،
اسٹوڈنٹس حضرات جو غامدی سے متاثر ہے اور مرزا محمد علی سے جیلمی سے متاثر ہے، مت نیا مرزائی بننا، ہم پرانوں کو رو رہے ہیں، تم نئے مرزے کو لے آ کے پھرتے ہو۔ کوئی بندہ حق پر نہیں ہے، حق پر وہی ہے جو اس کے ساتھ زبان سے انبیاء محفوظ ہے اور جس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ ہے۔ جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ جو امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا، وہ تمہیں لے جائے گا۔ سن لو، جنت امیر معاویہ کے لیے ہے، جنت صدیق و عمر عثمان و علی کے لیے۔ اصل تے جانا انہاں دے محبت پیار ہے، اصل جنتی تو ہے ہی صدیق عمر عثمان و علی، جنت بنی ہی ان کے لیے ہے، انہی کے لیے جنت بنی ہے۔ ہم نے جانا ہے ان کی محبت میں، والذین اتبعوہم بإحسان، اصل جنت بنی صدیق کے لیے، وہ جنت ہوتی ہی نہیں ہے جہاں صدیق نہ ہو۔ روضہ رسول جنت کیوں ہے؟ کہ وہاں رسول اللہ بھی ہیں، ساتھ کون ہے؟ صدیق۔ جنت ہوتی وہ ہے جہاں صدیق عمر رسول اللہ کے ساتھ ہوں، جہاں صدیق نہ ہو وہ جنت ہوتی ہی نہیں ہے۔ رافضیو، تمہیں میں خبر دیتا ہوں کہ تم نے جنت میں انشاءاللہ نہیں جانا، اس لیے کہ وہاں صدیق ہوں گے، اور جہاں صدیق ہوں گے تم نے جانا نہیں، اور رب نے صدیق کے بغیر جنت بنائی ہی نہیں ہے۔ جنت وہی ہے جہاں صدیق ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، حسنین کریمین ہوں گے، طلحہ و زبیر سعد و سعید ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے، طلحہ و زبیر ہوں گے۔ اگر تم ان کو جنتی نہیں مانتے ہو تو ہمیں کہتے ہو کہ ہم تمہیں جنتی مان لے، ہمارا دماغ خراب ہے۔ ہم صحابہ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، اور قیامت والے دن اہل بیت کے ساتھ ہی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تھاکتے نہیں گے؟ تقریر شروع کریے کہ پھر روٹی شر کھائیے۔ علم یجد کا یتیمن، علم یجد کا یتیمن فاوائے علی، سو جاؤ بستر پہ، میں جا رہا ہوں کس کے پاس؟ جو میری حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا، جو میری حفاظت کے لیے چن کے میرا ساتھ دیا گیا، وہ کون؟ صدیق۔ صدیق کے پاس گیا، ابو بکر تمہیں اللہ نے میرا ہجرت کا ساتھی بنایا، یا رسول اللہ میرا نام لیا ہے، یا رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں صدیق، اللہ نے تیرا عرش پہ نام لیا ہے۔ جب اللہ نے نام لیا ہوگا عرش پہ صدیق کا، بتلا وہ نام کتنا پیارا ہوگا۔ جب رب نے نام لیا ہوگا معاویہ کا آسمان پر، کہ رسول اللہ نے معاویہ کے لیے دعا کی ہے، اور نبی پاک اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ وحی نہ کرے۔ جب محبوب نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے معاویہ کا نام لے لیا تو بتاؤ وہ نام پاک ہوا یا نہیں؟ عقیدت محبت میں جب رسول اللہ نے نام لے لیا وہ نام پاک ہے۔ ایک بندے نے کہا ہے کہ معاویہ کے نام کا معنی کیا ہے؟ کہیں تو انہوں بھی رافضی کہندے ہوں گے معاویہ دا نام دا معنی کی؟ میں کہا تُسی معنی جو کی کرتے ہو؟ آدھے نام کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا معنی کوئی ہو، اگر برا نام اس کا معنی برا ہوتا تو رسول اللہ بدل دیتے، جب رسول اللہ نے نہیں بدلا تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں پھر بھی تو نام دا کوئی معنی دے ہونا ہے۔ میں کہا میں نام کا معنی بتلاؤں؟ معاویہ ستارے کو کہتے ہیں، معاویہ کی کئی معنی ہیں۔ تم برا معنی لیتے ہو، ظالموں بدبختوں، ان سی تعویلوں سے تم صحابہ کے خلاف زہر اگلتے ہو۔ معاویہ ستارے کو کہتے ہیں، وہ رات کے وقت چڑھتا ہے ایک ستارہ آسمان پر، اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ وہ 3-4 بجے چڑھتا ہے، جب چڑھتا ہے نا تو پنڈا شنڈا جو وہ نا کہ دیتے کتے منہ کر کے آسمان نہ بھونک دے، جب کتے بھونکے نا منہ کر کوک مارے آسمان کی طرف، سمجھو کہ معاویہ چڑھا ہوا ہے۔ جس ستارے کو کتے دیکھ کے بھونکے اسے معاویہ کہا جاتا ہے، جس کو کتے بھونکے اسے معاویہ کہا جاتا ہے۔ دل و دماغ صاف کر لو اور لکھ لو میری بات، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میری بات یہ لکھ لو، جس بندے کی زبان سے، بڑا سکالر ہو چھوٹا سکالر ہو، ٹی وی پر آتا ہو یا کسی میڈیا کے کسی بھی اسٹیشن سے، کسی بھی وائس سے آتا ہو، لکھ لو میری بات،
جس کے ساتھ زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہے وہ بندہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ حق پر ہونے کے لیے ضروری ہے سارے صحابہ سے پیار ہو۔ علم یجدک یتیمن، سیدنا زیاد بن سکن، توجہ ہے ماشاءاللہ، مختصر کرنے لگا ہوں۔ سیدنا زیاد بن سکن، سیدنا زیاد بن سکن، ہاں جدو تو رضی اللہ آ گیا میں نے دسے آج، سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع مصطفیٰ علیہ محبوب علیہ السلام نے حفاظت لی اپنی جان قربان کی تھی۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات پیش فرمائیاں نے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا صدیق، یہ سارے مصطفیٰ کی حفاظت کرتے رہے، دفاع کرتے رہے، خدمات پیش کرتے رہے۔ آج صدیق کے لئے جو غار کی طرف لے کے جا رہے، جب غار کے اندر پہنچے تو کون تھا جو سب سے پہلے غار کے اندر گئے؟ وہ صدیق تھے۔ کس لیے گئے؟ کہ محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد محبوب کو دعوت دی، آپ اندر تشریف لے گئے۔ 3 دن 3 راتیں صدیق کی گودی میں لیٹے رہے۔ کون؟ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آواز اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر غم نہ کر، میری فکر نہ کر، ساڑھے دعا نال کون ہے؟ اللہ، میرے نال بھی اللہ ہے، تمہارے نال بھی اللہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا، آج ابو بکر حفاظت کر کے مصطفیٰ کی لے گئے مدینہ پاک اندر۔ پھر صحابہ اکرام نے 10 سال دفاع دا حق ادا کیتے، آگے بڑھئے۔ آخری دن پیغمبر دی زندگی دا، دنیا دی زندگی دا آخری دن کی دی گودے گزارے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بیمار ہو گئے۔ اماں خدیجہ تو دنیا تو چلیاں گئیاں سن، مکہ پاک اندر ہی مدینہ پاک اندر بار دی حفاظت لئی اللہ نے صدیق دا انتخاب کیتا ہے، مدینہ دے گھر دی حفاظت لئی سیدہ کائنات دا صدیق دی بیٹی دا انتخاب فرمائے۔ صدیق دی بیٹی اندر آخری دن محبوب دی زندگی پاک دا، آپ دے سر پاک سینہ عائشہ نہ لگے ہوئے۔ امی عائشہ فرما دیا نے میں حفاظت میں خدمت واسطے رسول اللہ دے گھر، رسول اللہ دے حجرے اندر، عائشہ دے حجرے اندر رسول اللہ نے آپ ساری ازواج مطہرات نو فرماندے سن عائشہ دی باری کدوں آئے گی؟ محبوب جی لگدا ہے پسند کر دو عائشہ دی باری آ جائے۔ ساریاں باریاں اپنیاں تخنہ چھڑ دینیاں، تسی عائشہ دے ہاتھ کرنا، آپ تشریف لے جاؤ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی چلنا رل کے چلنے انشاءاللہ، اے 5-10 منٹ گئے سارے انشاءاللہ۔ سیدہ کائنات امّا جی عائشہ، سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آپ دا سر پاک میرے سینے پاک نہ لگے ہوئے ہے۔ محبوب علیہ السلام دے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ میں قریبوں کو سنیا فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ اللہ لعنت کرے یہودیاں عیسائیاں تے، اللہ لعنت کرے یہودیاں عیسائیاں تے۔ رسول اللہ لعنت پا رہے ہیں، جان دے واری میں لعنت پا رہے ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے، انہاں نبیان دی قبراں تے سجدے کیتے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازاں دا خیال رکھنا، متحداں دا خیال رکھنا، غلاماں دا خیال رکھنا۔ اماں جی ایسا فرما دی پھر پڑھ دینے لا الہ الا اللہ، فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی۔ آپ دی زبان
نے پانچ جملہ نکلے ہاتھ مبارک اتانو ہویا ہے پھر اچانک ہاتھ میں جناب آپ دے ران پاک تے آگرے آئے میں سمجھ گئی روح پاک پرواز کر گئی اممہ جی ایسا اٹھیاں نے محبوب دے جسد دھارنوں زمیں جناب چرپائی ہوتے لٹایا ہے یمنی سوائے چادر دو دھاگے رکھی ہوئی سی اس چادر نو لے آندہ ہے محبوب دے اوپر بچھا دیتا ہے جلدی نال مست نبی والائیاں دروازہ کھنکڑایا صحابہ دوڑے ہیں اممہ جی کی ہوئے ہیں فرمایا تو آڑے پیرو مرشد وفات پانگے بس پورے مدینے اندر قرآن جا مچ گیا ہے صحابہ اکرام فرماد نے دن چڑے ہویا روشنی ختم ہو گئی بے نور ہو گیا ہے اندھیرہ چھا گیا ہے کسی نے ایک دوجہ دا ہاتھ نظر نہیں سی آنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے پھر بھی صدیق دا انتخاب ہویا ہے حجرہ مصطفی اندر داخل ہوئے محبوب دے ماتھے پاتو کپڑا اٹھایا بوسا لیا ہے فرما محبوب جی توڑی زندگی پگیزہ توڑی موت پگیزہ دو موتا نہیں آنگی انجڑی تیسی آگئی پھر بار تشریف لے آئے ممبر پاتے چڑے فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات مصطفیٰ وفات پا گئے انکا میتون و انہم میتون وما محمدن اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسول فإما تو قتلن قلبتم علی آقابکم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين یہ دو آیات پڑھیاں خطبہ ارشاد فرما صحابہ کرام نے تلوار سینہ عمر نے نیام اندر پا لیے آنکھاں جو آنسو جاری نے سسکیاں لے کے صحابہ کرام رو رہے نے محبوب دنیا تو تشریف لے گئے محبوب دنیا تو تشریف لے گئے صحابہ نے حفاظت حق ادا کیتا صحابہ بولے اے اللہ ویکھ لے جڑی امانہ ساڑھے حوالے کیتی سی ایسا حفاظت فرمائی واللہ یاسمک من الناس تیرا وعدہ ذریعہ صحابہ علم یجد کا یتیمن فاوا جو سیدہ آمنہ کی گود سے شروع ہوا تھا فاوا آخری گود کس کی تھی امی عائشہ صدیقہ کی علم یجد کا یتیمن فاوا پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے چلو پیغمبر کے دفن کا انتظام کیا جائے غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا دفن مبارک کرنے کے لیے حجرہ پاک میں صحابہ تشریف لے گئے حضرت عباس حضرت علی حضرت فضل بن عباس تین صحابہ قبر پاک اندر اترے آپ دے جسد اطرنوں اپنے ہاتھوں پر لے لیا یہ ہے امانت جو رب نے حوالے کی تھی صحابہ کرام کے حفاظت کرتے کرتے ذرا توجہ فرمائیے قبر پاک اندر لاد پاک اندر اتارا ہے صحابہ کرام نے یا اللہ یہ وہ تیری امانت تھی جو تو نے ہمارے حوالے کی آج اس امانت کو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اس حجرے میں ہم دفن کر رہے اس قبر پاک میں ہم دفن کر رہے یہ ہے وہ تیری امانت جو ہمارے حوالے تھی آج ہم اس کو اس قبر میں مٹی میں رکھ دیا صحابہ کرام اوپر مٹی ڈال دی گئی قبر مبارک بنا دی گئی یا اللہ یہ ہے اب وہ تیری امانت جو اس حجرے میں دفن ہے توجہ ہے بس کریں پھر یہ امانت اس حجرے میں قبر پاک میں مٹی مبارک میں رکھ دی گئی نیچے سرخ رنگ کی چادر تھی اس کو بچھایا وہ سیدنا شکران آپ کا غلام تھا ان کے پاس تھی وہ چادر نیچے بچھا دی گئی اوپر آپ کے جسد پاک کو رکھ دیا گیا جب جسد پاک کو رکھا نا تو قبر بنائی گئی قبر بنا کے بار تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا انس ڈال آئے ہو مٹی ڈال آئے ہو جی اماں فاطمہ تو زہرا اس بغیر کوئی چارہ نہیں سی ہم نے مٹی ڈال دی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر مبارک بنا دی گئی یا اللہ اس قبر پاک میں اس مٹی میں میرا محبوب کب تک رہیں گے فرما قیامت تک اب قیامت تک آپ کا جسد پاک جسم پاک کہاں ہے بولو مدینہ منورہ میں حجرہ عائشہ میں آج بھی دو پہرے دار بالکل ساتھ لیٹے ہیں
ایک صدیق ہیں، 7 عمر ہیں، تو 30ویں قبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہاں ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی زندگی پوری حفاظت کی، پھر صحابہ کرام نے قبر پاک کی اپنی زندگی میں حفاظت کی۔ اس دور میں رب کی زمین پر اہل حق صحابہ تھے اور پیغمبر کی ذات کو سنبھالتے تھے، حفاظت کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے۔ پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو قبر پاک انہوں نے بنا دی، حجرے میں آپ کو دفن کر دیا، اور اس حجرے کی حفاظت کی صحابہ نے جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے، پختہ نہیں کیا۔ آج بھی حجرہ پاک کے اندر داخل ہونا تو وہی مٹی ہے قبر پر جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے، کچھی ہے۔ تابعین نے پھر صحابہ کے بعد اس امانت کو سنبھالا تاکہ محبوب کی جسم پاک کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی بندہ، کوئی حاکم، کوئی شے نقصان نہ دے۔ اور جو مٹی ہے اندر، جو اندر مٹی ہے حضور کی جسم پاک کے، کپڑے پاک سے، کفن پاک سے، چادر پاک سے جو لگی ہوئی مٹی ہے نا، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے زیادہ پکیزہ ہے، اور جیسی پکیزہ چیز ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ قیامت تک وہ وہیں محفوظ رہیں گے۔ آپ وہ مٹی آپ کو، کسی نبی کی جسم پاک کو مٹی نہیں کھاتی۔ قرآن پاک میں ہے، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، مٹی نے نہیں کھایا ان کی جسموں کو۔ تو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، اہل سنہ کا یہی عقیدہ ہے، اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ کی جسد پاک کو مٹی نہیں کھا سکتی، کوئی کیڑا شیڑا، کوئی شے قریب نہیں آ سکتی، وہ جسم پاک محفوظ ہے۔ صحابہ نے اس کی حفاظت کی، تابعین نے، تبع تابعین نے، تبع تابعین کے بعد محدثین نے، محدثین سے چلتے چلتے آج آ گئی 15ویں صدی۔ 15ویں صدی میں اس طرح اس محبوب کی قبر کی حفاظت کرنا مقصود تھی، اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے نا، حفاظت۔ وہ قبر پاک، وہ جگہ پاک، وہ روضہ پاک جہاں حضور پاک علیہ السلام ہیں، اللہ نے وہ شیعوں کے حوالے نہیں کی۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہون تقریر شروع ہونے لگی، آغاز، وہ شیعوں کے حوالے نہیں کی رب نے۔ شیعوں کے حوالے کیوں نہیں کی گئی؟ وہ روضہ اطہر کیوں نہیں کیا گیا؟ رب کو پتا تھا کہ انہوں نے لینا نہیں ہے، کیونکہ وہاں صدیق عمر ہے، ان کو دیا نہیں۔ یا اللہ، پھر شیعوں کے بعد بریلویوں کا حق بنتا تھا، اس لیے کہ وہ قبروں کے معاملات میں بڑے سنجیدہ ہیں۔ اگر ان کے پاس تو روضہ رسول دے دے، یا اللہ بریلوی شیعوں تو نہیں لینا کیونکہ صدیق عمر ہے، انہوں تو لینا نہیں، تو یا اللہ پھر بریلویوں کو دے دے۔ فرمایا بریلویوں کو دینا تو تھا، کیونکہ پاکستان، ہندوستان کی ساری جتنی قبریں ہیں نا بزرگوں کی، ساری ان کو ہم نے دی ہیں، بس تم سنبھالو، دیکھتے ہیں تم کرتے کیا ہو۔ انہوں نے نہ وہاں قوالی چھوڑی، نہ وجدان چھوڑی، نہ محفل سماع چھوڑی، نہ طواف چھوڑا، نہ سجدہ چھوڑا، نہ لنگر چھوڑے، اندھیر مچا دیا۔ پھر ان کو بھی رب نے تمہیں بھی روضہ رسول نہیں تو حوالے کرنا، اس لیے کہ میں ان کو دیتا ہوں جو حق پر۔ ناشیوں کے حوالے کیا، ان میرا قصور تو نہیں، میں تو تعریف کر رہا ہوں۔ نہ ہی بریلویوں کو دی حضور کی قبر، کیونکہ ان کو دی تھی سلطان بہو کی، بابا فرید کی، بابا بلے شاہ کی، سید علی حجویری کی، ساری قبریں ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے وہاں وہ کچھ کیا جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رب نے ان کو بطور سزا پھر حضور کی قبر کی نگرانی نہیں دی۔ یا اللہ، پھر ان کے بعد کچھ بہتر تھے وہ دیوبندی حضرات، یا اللہ ان کو تو دے دیتا۔ فرمایا اگر میں دے دیتا مدینہ دیوبندیوں کو، وہ روضہ رسول قریب ہوتا، مصلی پہ نماز انفی ہوتی۔
تو رسول اللہ کا روزہ قریب ہوتا، میرے محبوب کی نماز ہی وہ نہ پڑھتے، وہ حنفی نماز پڑھتے، اس لیے میں نے کہا تم بھی ریسٹ کرو۔ یا اللہ پھر قبر کن کو دی؟ فرمایا میں محبوب کے روضہ الحدیث و تمہارے حوالے کی ہے، یہ سب سے بڑی امانت ہے، اس کو قیامت تک سنبھال کے رکھنا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، پھر وہ قبر پاک کس کے حوالے ہے؟ اور ہم نے حفاظت کر کے انشاءاللہ امت کو دکھایا ہے، سجدہ نہیں کرنے دیا، سارے متوے اوپر تے شرطے کھڑے کر دیے، سارے وہابی کھڑے کیے، نہ وہ سجدہ ہونے دیتے، نہ وہ لنگر بانٹنے دیتے، نہ وہ نظر و نیاز چڑھانے دیتے، نہ وہ طواف ہونے دیتے۔ جس کے حوالے رب کا رسول ہو، بڑی گل ہے، حق پر تسی ہو، حضور ہمارے پاس ہے، قربان جائے، حق پر تم ہو، رسول اللہ ہمارے پاس ہے، جاؤ سلطان بہو تمہارے پاس ہے، بابا فرید تمہارے پاس ہے، بابا بلے شاہ تمہارے پاس ہے، سید الاجویری تمہارے پاس ہے، بابا اجمیر والا تمہارے پاس ہے، امام بری تمہارے پاس ہے، بابا گلڈے والے تمہارے پاس ہے، رسول اللہ ہمارے پاس ہے، رسول اللہ ہمارے پاس ہے، اور ہم آپ کی قبر کے چوکی دار ہیں، اور رسول اللہ ہمیں دے گئے اور ساتھ فرما گئے لا تجعلوا قبری عیدا، میں تمہارے حوالے جن کے حوالے ہو جاؤں نا ان سے میرا حکم ہے کہ وہ میری قبر پہ میلہ نہ لگائیں۔ یا رسول اللہ یہ حکم ہم ہی مان سکتے ہیں، باقی تو سارے فارغ ہیں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر پہ عبادت ہے اللہ نہ ہونے دینا۔ جب رسول اللہ نے دعا کی تھی یا اللہ میں تبلیغ کروں گا تو فرمایا بچاؤں گا میں، رسول اللہ نے دعا کی یا اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں میری قبر پہ عبادت نہیں ہونے دینا، رب نے کہہ دیا محبوب پریشان نہیں ہونا، تمہاری قبر میں اہل حدیثوں کے حوالے کروں گا جو مشرک نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے مہینہ پورا لوگ 15 دن 10 دن پورا لوگ قبر تے پھول سٹتے رہے، ایڈا بڑا بزرگ فوت ہے، میں کہ ایسی قبر ہے مدینے میں جس پہ ایک بھی پھول کی پتی نہیں صحابہ نے پھینکی، وہ محمد مصطفیٰ کی قبر ہے، پھول پھینکنا کمال نہیں ہے، تمہاری قبر پھولوں کی محتاج ہے، ہماری قبریں پھولوں کی محتاج نہیں ہے، ہماری قبروں کے اندر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تم مصنوعی خوشبو کرو۔ صحابہ اکرام نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی حفاظت فرمائیے، صحابہ اکرام نے پیغمبر دی سنت دی حفاظت فرمائیے، پھر صحابہ اکرام تو بعد آل الحدیث نے اسے حفاظت نو سنبھال لیا ہے، ان پیغمبر دی ذات مدینہ پاک روضہ اطہر اندر اوپر اہل حدیث کھڑے نے اور پوری دنیا اندر پھیل کے ذات دے بھی محافظ نے، بلو سنت دے بھی محافظ، ایک ایک سنت کے اور محافظ۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں جب کسی مسجد میں جاتا ہوں فجر کی نماز کے وقت تو بعض بزرگ لیٹے ہوتے ہیں فجر کی سنتے پڑھ کے، میں اس وقت کہتا ہوں اہل حدیث ہو تم نہ ہوتے تو سنتے مٹ گئی ہوتی، ہمارے بابے لیٹے ہوتے ہیں، اور جوانوں تسی بھی آج کل شرم کر دو لیٹتے نہیں، فجر کی سنتے پڑھ کے تھوڑا سا لمحہ لیٹنا یہ میرے محبوب کی سنت ہے، سنتوں کو نہ مٹنے دو، رب نے تمہیں بنایا ہی سنت کی حفاظت کے لیے، ہمارا وجود سنت کی محافظت کے لیے۔ جمعے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شیخ فرما رہے تھے نا سب اسم ربک الاعلی حل اتاک حدیث الغاشیہ، سارا ملک کھنگال مارے، ہمارے سوا کوئی نہیں پڑھتا، ہم ہیں نا جو حمدن کثیرن پڑھتے ہیں ہمارے سوا کوئی نہیں پڑھتا، ہم ہیں جو جاری جنازہ پڑھتے ہیں ہمارے سوا کوئی نہیں پڑھتا، ہم ہیں جو اقاری اقامت کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا، ہم ہیں جو 8 تراویح پڑھتے ہیں سنت کے مطابق ہمارے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا، ہم ہیں جو جرابوں پہ مسح کرتے ہیں ہمارے سوا کوئی نہیں کرتا، ہم ہیں جو ایک وطر کی سنت کو لے کے آج تک بیٹھے ہمارے علاوہ ایسا کوئی نہیں کرتا،
لے آؤ کوئی ایک سنت جو محبوب نے ایک دفعہ بھی کی اور اہل حدیث نے چھوڑ دی ہو. نہیں ایک سنت پہ ہم پہرے دار بن کے کھڑے ہیں. ذات کے نگران چوکیدار بھی ہم ہیں, محمد کی سنت کے چوکیدار بھی ہم ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ذمہ داری نبھائیں گے. قیامت تک حضور ہمارے پاس ہے انشاءاللہ, حضور ہمارے پاس ہے. کدی سوچے کرو بتنائج بہ کہ حضور دی قبر پاک دوتے سانوں کیوں کھڑا کیا گیا. حضور ہمارے پاس ہے. حضور کی ذات اللہ نے اہل الحدیث کے حوالے کیے. سوچنا جا کے پھر سوچنا, بریلوی ہو تم سوچنا, دیوبندی ہو تم سوچنا, شیعہ ہو تم سوچنا کہ حضور کی ذات پر ہمارے حوالے کیوں ہے, اور مکہ مدینہ قیامت ہمارے پاس ہی رہے گا. لوگ کہتے ہیں یہ کھلا شہر ہو جائے, کہتے ہیں آل سعود کے بعد یہ مکہ مدینہ نہ رہے, یہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کا بلاک بنے جو مکہ مدینہ کو سنبھالے, یا حکومت کسی ایک ملک کی نہ ہو پوری دنیا کی ہو تاکہ ہم وہاں اپنی بدعات و خرافات کر سکیں. یہ تمہاری بھول ہے. ایران بھی سن لے, سارے سن لے, پاکستانی, ہندوستانی, افغانی, بنگالی سارے سن لے. تم ساری اس کوشش میں لگے ہو کہ مکہ مدینہ ہمارے پاس آ جائے. انشاءاللہ نہیں آئے گا. اہل حدیث کے پاس آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. تم کیا ہو, وہاں تو دجال بھی نہیں آ سکے گا, ہمارے پاس ہی رہے گا. کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا ہم نہیں استقبال کرنا ہے انشاءاللہ. ہم ہوں گے, ہماری اولادیں ہوں گے, ہماری اولادوں کی اولادیں ہوں گی. عیسیٰ ابن مریم سے بھی ملاقات انہی کی ہوگی, امام مہدی کی ملاقات بھی انہی کی ہوگی. کیونکہ حدیث میں ہے جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو ان کے سر پہ کپڑا نہیں ہوگا, اور نماز فجر پڑھیں گے مسجد میں سیدھا اتر کے ننگے سر. نماز آل الحدیث ہی پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری اولادیں ہی ان کا استقبال کریں گی. عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بھی ہم نماز پڑھیں گے, امام مہدی کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھیں گے. یہ ہمارا مسلک ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ عقیدہ توحید رہا, نہ پیغمبر کی سنت رہی. ایک ایک عمل کو میں کھنگالنے لگ جاؤں, اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں سنت سے, دین سے, شریعت سے, عقیدہ توحید سے بہت دور کر دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے ہمارے اندر. آج تک اہل حدیث کو پڑھ لو, دیکھ لو, سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے رب کی زمین پہ اہل حدیث ہے. سب سے زیادہ سنتوں کے پابند رب کی زمین پہ اہل الحدیث ہے. سب سے زیادہ رب کی زمین پر سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے اہل الحدیث ہے. پیغمبر کے روضہ اطہر کو سنبھالنے والے, اونچی بولو, اہل الحدیث ہے. سنتوں نے گران رب کی زمین پہ کون ہے؟ اہل الحدیث ہے. اور انشاءاللہ اہل الحدیث ہی رہیں گے. سب سے زیادہ دین پر عمل پیرا اس وقت بھی اہل الحدیث ہے. سب سے کم جیلوں میں ہم ہیں. نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ, توجہ ہے ماشاءاللہ. سب سے کم جیلوں میں ہم ہیں. جو بھی اہل الحدیث اگر جیل میں جاتا ہے نا, جیل میں اہل حدیث جو بھی جیل میں جاتا ہے جرم کر کے, گناہ کر کے, کوئی شیطانی کر کے, بدکاری کر کے, فحاشی بے حیائی کر کے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دوست دوسرے اہل حدیث نہیں ہوتے. اہل حدیث چار اکٹھے ہو کے گناہ پہ اکٹھے نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت فضل ہے. جتنا کھنگالو گے رب کی زمین پر ایک ہی گروہ ہے جو آج تک سنت پر, دین پر, شریعت پر, توحید پر, سنت پر قائم ہے. سویرے نماز پڑھو گے ایک میں تجربہ دساں بزرگاں دی اپنی محبت نماز نال اللہ دی محبت قبول فرمائے. یہ جڑی محبت ہوندی ہے نا بزرگاں دی نماز نال, اینو کدے بھلایا نہ کرو تے کدے اس تو پریشان نہ ہویا کرو. اے جے بزرگ نماز دے فکر والے نہ رہن تے سمجھو کہ ساڈا بالکل معاملہ خراب ہو جائے. ایسے بزرگ موجود ہیں جو نمازوں کی فکر کرتے ہیں, نمازوں سے محبت کرتے ہیں, نمازوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ میں نماز کی توفیق عطا. یہ تو ہے بزرگوں کی فکر.
میرا تجربہ یہ ہے کہ جیڑا آگے پیچھے نہیں پڑھتا وہ جلد سال بھی سویرے کو نہیں پڑھتا، اور جو پہلے نمازی ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے گا۔ اور پھر کبھی سفر میں یا ایسے دینی امور میں معاملات میں بعض دفعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو، سفر میں ایک مرتبہ حضور کی نماز فجر کی تاخیر ہوئی تھی، تو کس لیے ہوئی تھی؟ ان کو تو فرشتے بھی جگا سکتے تھے نا فرشتے اٹھانے، نہیں آئے، حالانکہ رسول اللہ ہے، لیکن وہ سنت، دین، شریعت، رخصت، رہنمائی ہمارے لیے تھی کہ کوئی امتی ارادتاً جان بوجھ کے ایسا نہ کرے، کبھی سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جماعت کا ثواب دے گا۔ نیت درست ہو، اس نیت سے سونا ہے آپ نے گھر جا کے کہ ہم انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھیں گے، اور اس کے باوجود اگر رہ جائے کوشش کرے، کسی کو کہہ دیں مجھے جگا دینا، الارم لگا دیں تاکہ جاگ جائیں، دعا کر کے سوئیں تاکہ جاگ جائیں۔ میرا تجربہ ہے اور آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ، جب بندہ کہہ کے سوئے نا یا اللہ مجھے اٹھا دینا، رب کبھی بے وفائی نہیں کرتا، رب اٹھا دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مدد معاون پیدا کر دیتا ہے جو نماز کے لیے بندے کو اٹھا دیتا ہے۔ لیکن فکر ہو، کہاں یاد ہے قید ملت علامہ ثانی فرماتے ایک دفعہ میں عشاء کی نماز بھول گیا، سفر میں تھا، بھول گیا، گھر گیا، سو گیا، چرپائی پہ لیٹا، سونے لگا، بار بار کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہ آئی۔ تو میں کہتا ہوں کیا ہو گیا، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ سوچتے سوچتے خیال آیا نماز عشاء بھول گیا، جس کی نماز عشاء بھول جائے، نیند نہ آئے، ایسا نمازی بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ہی نمازی بنا دے۔ بار انشاءاللہ قاری تاج محمد شاکر صاحب کی حمد و نعت پر ان کی کتاب ہے گلدستہ حمد و نعت، اللہ کی حمد، رسول اللہ کی نعت، اور اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے کہ حضور کی نعت آپ بیان کریں، پڑھیں، سنیں، بیان کریں، یہ محبت کی، پیار کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب ماشاءاللہ جب جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت کے بچپن کے شاعر تھے، ہم اس وقت بھی ان سے نعتیں اور نظمیں سنا کرتے تھے، جامعہ میں ان کے خاص نام پہچان اسی حوالے سے ہوتی تھی۔ جب یہ رابعہ علی کے حوالے سے نظم پڑھتے تھے، الوداع جب آخری کلاس ہوتی تو نظم انہی کی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں، مقام شہرت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ کتاب نصف قیمت پر یہ آپ کے ذوق شوق کے لیے دے رہے ہیں، تو ان کتاب بار سے آپ لے، نعت و حمد و نعت کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، تاکہ شرکیہ جملے، شرکیہ جو الفاظ ہیں ان سے بچے ہوئے کلمات، توحید پر، سنت پر مبنی کلمات اگر بچے بچیاں پڑھیں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا، اور مسلک کی خدمت بھی ہوگی۔ یہ نعت بھی پڑھتے ہیں، اور نعت کیسی پڑھتے ہیں، اور نعت کہتے کیسے ہیں، یہ ہے وہ نعت جو قرآن و سنت کے تابع ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، یہ ضرور آپ لے کے جائیے۔ میری والدہ بیمار ہے، شیخ صاحب ان کے لیے دعا کر دیں۔ دربار کے رہائشوں نے دربار کے جی وہ اپنے لیے صراط مستقیم کے متلاشی، ان کے لیے خصوصی دعا کرے، اللہ انہیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ایک نمازی بندہ ہوتے اس کی نماز جنازہ میں بے نمازی شرکت کرے تو کیا اس کی میت کو فائدہ ہوگا؟ بے نمازی کو نماز جنازہ پڑھنے والے کو فائدہ ہوگا؟ یعنی بے نماز کا کوئی عمل قبول بھائی نہیں ہوتا، بے نماز جو ہوگا وہ ہے کفر میں ہے، شرک میں ہے، فسق میں ہے، فجور میں ہے، تو اس کے بیچارے کا وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا یہ گواہی کے لائق قابل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ جنازے میں گیا ہے تو عبرت پکڑے ہو سکے، اللہ اس کو نمازی بنا دے۔ دو سجدوں کے درمیان والی دعا اللہم اغفر لی ورحمنی یہ حدیث ہے، لیکن بعض علماء نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے، تو آپ رب اغفر لی پڑھ لیں، وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، یہ بھی پڑھ لیں، بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے نا، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وعافنی وارزقنی۔ اصل میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا دعائیں، دعا پنجابی جو ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اردو ہے، تو دعا کے لیے سند کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہوتا، دعا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سند صحیح نہیں ہے تو گویا یہ رسول اللہ سے دعا پڑھنا ثابت
نہیں ہے، بطور دعا ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا تو اردو میں بھی ہو سکتی ہے، پنجابی میں بھی ہو سکتی ہے، عربی میں بھی ہو سکتی ہے، جو حدیث میں ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، جو صحیح میں ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، جو ضعیف میں ہے دعا وہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ذہن اس نیت ارادے کے ساتھ کہ یہ دعا رسول اللہ نے پڑھی نہیں ہے، حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن میں اپنے لیے ویسے دعا کر رہا ہوں اس نیت سے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دو سیدوں کے اندر جو روایت ہے اس کی سند میں ضعف ہے، بطور دعا ثابت ہے۔ دیگر حدیث کتابوں میں یہ الفاظ ثابت ہے، مسنون ہے۔ عمر شعیب صاحب بیمار ہیں، عبداللہ صاحب رئیس صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے اسد انیس صاحب بیمار ہیں، انیس ایک انیس ہے، سدیس، قیامت کو اللہ تعالیٰ کی یہ ملک نعمت صاحب میں کہ قیامت صاحب لکھے والے کہ نعمت صاحب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ اصل میری نظر اب اینک کے بغیر، اینک میں ویسے لگاتا نہیں، گاڑی میں تو ہوتی ہے، تقریر جج نہیں شروع کی تھی۔ ہاں ملک نعمت صاحب اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیٹا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سے ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا لے۔ اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سارے کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، جو بیمار ہیں اور بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ محترم مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب، مولانا نعیم بٹ صاحب اللہ بیمار ہیں، اپنی رحمت شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست رشتہ دار وہ بیمار ہیں غوث صاحب، اللہ انہیں اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ آصف صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت شفا عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ مقروضوں کے قرض سے دور فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن بے اولادوں کے لیے کہا گیا اللہ ان خاص کر اللہ ان بے اولادوں کو نیک اولاد فرما۔ ملک نعمت صاحب اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما، اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھنا قبول فرما۔ صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ جنہوں نے سیدنا صدیق کی گستاخی توہین کی ہے اللہ انہیں دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ فرانس کے صدر نے محبوب علیہ السلام کی توہین کی ہے، اللہ اس کو کرونا میں مبتلا ہوا ہے، اللہ اس کو اپنے انجام تک پہنچا دے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے موت دے دے۔ اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے، جو محبوب کا گستاخ ہے اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ جو صدیق کا گستاخ ہے اللہ جس زبان سے اس نے صدیق کی توہین کی، اگر یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ اس زبان کو عبرتناک بیماری دے دے، اللہ اس زبان کو دنیا کے اندر ہی کیڑے کھاتے ہم دیکھیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ صدیق کے گستاخوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ صدیق کو صحابہ کرام اہل رسول کے گستاخوں کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ تو ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے نا، تو اللہ دنیا میں لعنت ہمیں دکھا دے، اللہ ان ظالموں پر دنیا میں لعنت برستی ہمیں دکھا دے۔ اللہ دنیا میں اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو ان پر لعنت برسا دے، اللہ ان گستاخوں پر اپنی طرف سے کوئی خاص لعنت برسا تاکہ ان کی عبرت و ناک انداز اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، تاکہ گستاخ عبرت پکڑے اور محبان صدیق، محبان صحابہ، محبان آل رسول اللہ ان کے ایمان کو تازہ کر دے، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دے، اللہ ان کے ایمان کو ثابت قدم کر دے، ان کے ایمان کی مضبوطی دے دے۔ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھ، توحید پر ہی موت دے، اللہ اس سنت پر زندہ رکھ اور سنت پر ہی موت دے۔ محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، قیامت والدن اپنے عرش کا سایہ دے دے، محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد پر رحمت نازل فرما، اللہ اس مسجد پر اور رحمت نازل فرما، اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے۔ جو اس مسجد کو زندہ آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، جن باپ نے یہ پروگرام کرا، محنت کی، کھانے وانے کا انتظام کیا، خرچ کیا، سفر کیا، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں، گھر میں، مال میں برکت عطا فرما۔
اللہ جس ساتھ نے یہ پروگرام کرایا اور محنت کی اور بار بار ہمارے پاس تشریف لے گئے، اللہ ان کا آنا قدم قدم پہ رحمت نظر فرما، ان کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے، جو سنا اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔